السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکومنٹ کرنے جا رہے ہیں اندر عمرہ سیریز۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم اپنے عمرے کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور آپ کو ان ولاگز میں دکھائیں گے ایک مزے کے واقعات اور بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس مکہ اور مدینہ کے متعلق۔ سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے ولاگز آپ مس نہ کر سکیں۔ ہمارا عمرے کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے 2 جولائی 2026 کو صبح 7:55 پر، جہاں ہماری سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ تھی۔ لاہور سے جدہ کے لیے تقریباً 10 بجے کے قریب فلائٹ نے ٹیک آف کرنا تھا اور 5 گھنٹے کی مستقل فلائٹ کے بعد ہم نے لینڈ کرنا تھا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ کیونکہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سعودی ایئر لائن یا کسی بھی سعودیہ کی دوسری ایئر لائن کو زیادہ پریفرنس دیں گے کسی دوسری ایئر لائن کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سٹاف آپ کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے بنسبت دوسری ایئر لائنز کی۔ ہماری تقریباً 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ ہم سعودیہ کے ٹائم کے مطابق 3 بجے کے قریب جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے۔ اس دفعہ 2026 میں جدہ ایئرپورٹ تقریباً مکمل فعال ہو چکا ہے بنسبت 2024 کی، کہ اس وقت جدہ ایئرپورٹ کے صرف چند ٹرمینل فعال تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنا خوبصورت ایئرپورٹ بنا دیا ہوا ہے کہ آپ دنیا کے ٹاپ 10 ایئرپورٹ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اس کو کمپیٹ کر لیں تو آپ کو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ دنیا کی کسی بہترین ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے ہیں۔ اوورال ان کی جو صفائی کی کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ ٹرمینل سے لے کر مین ہال تک عمرہ زائرین کو میٹرو ٹرین اور بسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا سٹاف تو آپ کو ایسے پولائٹ طریقے سے پیش آتا ہے جیسے آپ نہیں ان کے مہمان، وہ آپ کے مہمان ہیں۔ مطلب وہ صحیح معنوں میں آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں، آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک سم خریدنی ہے تاکہ آپ کا نمبر آن ہو اور آپ کا رابطہ بحال ہو سکے۔ سم سٹال کی لوکیشن آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں، یہ ایئرپورٹ پہ 2nd فلور پہ موجود ہوتے ہیں۔ 4-5 قسم کی سم کمپنیز ہیں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا STC کو، جن کی سروسز بہت اچھی ہیں۔ ان کے سگنلز ہر جگہ پر آتے ہیں اور پیکیجز بھی سستے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ہوٹل پہنچ جائیں، چیک ان کر لیں، تو سب سے پہلے آپ نے آرام کرنا ہے۔ آپ نے ہوٹل پہنچتے ہی عمرہ کرنے نہیں نکل جانا، کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آرام نہ کیا جائے تو بعد میں عمرہ کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ عمرہ کے دوران آپ نے صرف چلنا ہے۔ طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، ہر رکن ادا کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ چلنا ہے۔ تو اگر آپ مکمل طور پر آرام کر لیں گے تو آپ کے لیے عمرہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جیسا کہ ہمیں ہوٹل پہنچنے تک عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، یہ جو ویژول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً نمازوں کے اوقات کے علاوہ ہم نے مکمل طور پر آرام کیا۔ پھر نیکسٹ ڈے تقریباً فجر کے بعد ہم نے عمرہ کی ادائیگی کرنا شروع کی۔ اور یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی ایسے وقت میں طواف کریں کہ جب کم سے کم لوگ ہوں بیت اللہ کے گرد، تو وہ فجر کے بعد سے لے کر 8 بجے کے قریب تک کا وقت ہے۔ اس دوران بیت اللہ کے ارد گرد صرف چند لوگ ہوتے ہیں اور آپ اپنا طواف آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز، آپ بیت اللہ کے بالکل قریب جا کے نفل پڑھ سکتے ہیں رش کم ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جس میں آپ بیت اللہ کے قریب بھی جا سکیں، رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ظہر کے بعد رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، عصر کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سارا مکہ عمرہ کرنے آ گیا۔ تو صبح کا وقت بیسٹ وقت ہے جب آپ اپنا عمرہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈلی آپ نے سب سے اہم نیت جو عمرہ کے پہلے دن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام نمازیں حرم میں جا کے پڑھنی ہیں، کیونکہ عمرہ کے ان 21 دنوں کے دوران شیطان آپ پہ سب سے زیادہ جو اٹیک کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ نماز ہوٹل میں ہی پڑھ لیں۔ آئے تو ہیں ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی ایک نماز حرم کی جماعت کے علاوہ نہیں ادا کرنی، کیونکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ چھوڑ رہے ہیں اگر آپ حرم کی جماعت کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے بالکل قریب جا کے نماز پڑھیں، نہیں تو مسجد الحرام کی حدود کے اندر پڑھیں، نہیں تو کم از کم حرم کی حدود کے اندر جو جماعت کے ساتھ اٹیچ نماز ہوتی ہے اس جماعت کی نماز میں آپ ضرور شامل ہوں۔ ہم چونکہ جمعرات کے دن سعودیہ میں لینڈ ہوئے تھے، اگلے دن جمعہ تھا، تو جمعے کے لیے بھی جو سب سے بہترین وقت ہے تیاری کر کے نکلنے کا وہ 8 بجے کے بعد ہے۔ آپ 8 سے 9 کے درمیان میں اپنا غسل کر کے فارغ ہو جائیں اور 9 بجے ہوٹل چھوڑ دیں۔ اگر آپ 9 بجے ہوٹل چھوڑ دیں گے تو آپ کو مسجد الحرام کے اندر جگہ مل سکتی ہے، نہیں تو اگر آپ 10، 11 یا 12 بجے نکلتے ہیں تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کڑکتی دھوپ کے اندر جمعہ ادا کریں گے۔ اس لیے آپ ٹائم سے نکلیں تاکہ آپ کو جمعہ کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اس وقت ہم لیٹ ہو چکے ہیں،
ہم تقریباً 12 بجے کے قریب اپنے ہوٹل سے نکلے تھے، تو ابھی ہم دھوپ کے اندر جمعہ ادا کریں گے۔ ویسے ابھی یہ نیو ایکسٹینشن اوپن ہو چکی ہے، انہوں نے رش کو کافی حد تک مینیج کر لیا ہے، لیکن لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نیو ایکسٹینشن پہ بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کر چکا ہوں، اس کا لنک میں اوپن آئی بار میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی ضرور واچ کریں۔ اس کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایکسپلور کیا ہے اس ایکسٹینشن کے مکمل سٹرکچر کو، اس کی تاریخ کو، کہ یہ کب شروع ہوئی اور اب کس وقت میں آ کے یہ مکمل ہوئی ہے۔ اور اس نیو ایکسٹینشن کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اس میں لگے ہوئے دروازے فانوس سونے کے پانی کے بنے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ٹاپ کلاس کا آرکیٹیکچر بنایا گیا ہے اس نیو ایکسٹینشن میں۔ اگر آپ وہ ویڈیو واچ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بار پہ کلک کریں تو آپ کا لنک اوپن ہو جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی اس ویڈیو میں بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ اوپر ہیلی پیڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ 2 ہیلی پیڈ بنائے گئے ہیں کیونکہ طواف کے دوران اور نارمل اوقات میں رش کی وجہ سے مریضوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور ان کو ایمبولینس تک لے کے جاتے جاتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو انہوں نے یہ ہیلی پیڈ اس لیے بنائے ہیں تاکہ نزدیک سے ہی مریض کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکے۔ ابھی اس وقت ہم مغرب کے ٹائم پہ مسجد الحرام کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ستھرا خوبصورت منظر ہے۔ ویسے عرب فیملیز بھی مغرب اور عشاء کی نماز اپنی فیملی سمیت مسجد الحرام میں آ کے پڑھتے ہیں، اور رات میں کافی دیر تک وہ ادھر مسجد الحرام میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ دن کے اوقات میں جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو رات کے وقت میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو اور فیملی سمیت آؤٹنگ کے لیے بھی مسجد الحرام میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیچے رش والی جگہ پر طواف نہیں کر سکتے تو آپ احرام کے بغیر نارمل کپڑوں پہ یہ 2nd فلور پہ آ کر طواف کر سکتے ہیں، جہاں رش بھی کم ہوتا ہے، اور نارمل کپڑوں پہ آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ جو عمرے کا مین طواف ہے وہ آپ نے احرام میں ہی کرنا ہے، جس احرام کے ساتھ آپ اپنے ملک سے آئے ہیں، اور اسی احرام کو لے کر آپ نے مین طواف کرنا ہے۔ یہ جو 2nd فلور کے اوپر طواف کیا جا رہا ہے یہ نارمل کپڑوں میں ہے، اور یہ نفلی طواف ہے جو کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 7 چکروں پر مشتمل طواف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نیچے والے طواف سے کم از کم دگنا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے عمرے کے سفر کا پہلا دن مکمل ہوا۔ ہم اپنی اس عمرہ سیریز کے مکمل 21 دنوں کو ویڈیوز کی صورت میں ڈاکومنٹ کریں گے، جس میں آپ کو مکہ اور مدینہ کی تمام تاریخی زیارات کروائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تفریحی ولاگز شامل ہوں گے۔ If you like this video, please subscribe this channel and share this video for more content.